فائنلی آج ہم لوگوں کا پلان بن گیا پنڈی بھٹیا جانے کا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شبی پہ۔ نکل تو ہم لوگ صبح صبح گئے تھے، لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور جاتے ہی ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ہم لوگ راستہ ہی بھول گئے۔ ہم لوگ ایک بہت غلط وے میں چلے گئے۔ وہاں سے جب ہم لوگوں نے واپسی کی، ہمیں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ پھر ہم لوگوں نے اگین اپنے سفر کا آغاز کیا۔ بہت زیادہ دھند کی وجہ سے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، اور میری بہن کو یہاں پہ مالٹے کھانے سے فرصت ہی نہیں۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بھوک مجھے بہت زیادہ لگی تھی، لیکن یہاں پہ موٹر وے پہ کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ پھر مجھے یہاں سے ایک کوک کی بوتل مل گئی، میرا سفر خوشگوار ہو گیا۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے پا رہا تھا۔ ارد گرد صرف دھند کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی، اور کیونکہ یہاں پہ موٹر وے پہ سگنلز بھی نہیں آتے، انٹرنیٹ بھی کنیکٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں کچھ نہ کچھ کنیکٹ کر لوں اور کچھ سن لوں یا کچھ دیکھ لوں۔ سوائے اپنی سسٹرز کے ساتھ پنگے لینے کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ فائنلی ہم لوگ اپنی منزل کی طرف پہنچ گئے جہاں ہم لوگوں نے آنا تھا۔ ایک چیز مجھے یہاں دیکھنے کو ملی کہ ہم سمجھتے تھے کہ صرف لاہور میں ہی گندگی ہے، لاہور کی ہی روڈز خراب ہے، لیکن یہاں پہ بھی روڈز کا بہت برا حال تھا۔ یہاں دور سے ہی مجھے شبی کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے دور سے ہی شبی کی زیارت کی۔ جب گنبد میں میری پہلی نظر پڑی تو میں نے بے ساختہ یہ دعا دی کہ مالک درجات بلند کرے ذاکر ریاض حسین رتوال کے، کہ جنہوں نے یہ نیک کام کیا اور اپنی نیک کمائی کو یہاں پہ لگا دیا۔ ہم لوگ یہاں پہنچ چکے تھے، بالکل فرنٹ پہ ہی ہمیں دکھنے کو ملا، ایک طرف لکھا ہوا تھا کہ حق نواز خان، ایک طرف لکھا ہوا تھا ذاکر ریاض حسین رتوال، جنہوں نے اپنے 8 سال کی محنت، اپنے 8 سال کی کمائی اس شبی جنت البقیع کو بنانے میں لگا دی۔ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا حق نواز، جنہوں نے اس جگہ کو ہدیہ کر دیا۔ مین دروازے سے اندر جیسے ہی انٹر ہوئے تو سامنے ہی حرم کو دیکھ کے دل میں آیا کہ واہ بی بی آپ کا مقدر، ایک وہ جنت البقیع ہے اور ایک یہ جنت البقیع ہے، جس کو 1926 میں آل سعود نے مسمار کر دیا۔ زری پاک کے اطراف پہ بیسمنٹ تھی، بیسمنٹ سے جیسے ہی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک باب حسین کا دروازہ ہے۔ میں نے سوچا نیچے جا کے بھی دیکھا جائے کہ نیچے بیسیکلی کس چیز کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہاں پہ کچھ کام وغیرہ چل رہا تھا۔ جب میں نے پتہ کیا ہے کہ یہاں پہ بی بی فضا سلام اللہ علیہا کی زری کو رکھا جائے گا اور امام زمانہ کا تخت رکھا جائے گا۔ جس طرف سے بھی دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ سے زری کی جو آؤٹ سائڈ ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی، بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ چلے اب ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کا ویو کیسا ہے۔ اب اندر چلتے ہیں، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ مجلس سٹارٹ ہو چکی ہے، جس کو میری بہن نے وہاں پہ خطاب کرنا تھا۔ آئیے چلے دیکھتے ہیں۔ مولا کو وصیت کی یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے اور جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا، یا علی میرے جنازے میں نہ آئے اور جنہوں نے مجھے بڑے دربار میں جھوٹا کہا، یا علی میرے جنازے میں وہ بھی نہ آئے اور جنہوں نے آپ کے گردن میں رسی ڈالی۔ بس مجلس کے بعد ہم لوگوں کی یہی جلدی تھی کہ اب ہم لوگ واپسی کے لیے نکلے۔ جیسے ہی ہم لوگ حرم سے باہر نکلے تو ہم لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے، جہاں پہ ارد گرد بہت ہی زیادہ گرینری ہے، اور ساری طرف آؤٹ سائڈس پہ، کارنرز پہ، بالکل 4 دیواری پہ ایک مسافر خانہ بنایا گیا ہے۔ مسافر خانہ آپ کہہ لو، یا آپ یہاں پہ مجالس ہوتی ہیں، عشرے ہوتے ہیں، لوگ یہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ لوگ نکل ہی رہے تھے کہ اچانک پھر ہم لوگ چلے گئے ذاکر ریاض حسین کے گھر چلے گئے۔ ان کا گھر بالکل پاس ہی تھا، بالکل زری سے 2 قدم کے فاصلے پہ تھا، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ چلے گئی۔ ہمیں کونین نے یہاں پہ بیسیکلی دعوت دی، جو کہ قبلہ ریاض حسین کی پوتی ہے، اس نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی، اور ہم لوگوں کو یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی چائے پلائی۔ قبلہ صاحب کی فیملی نے بہت زیادہ چاہت کی، ہم نے بہت ساری باتیں کی، اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے۔ آخر میں یہی دعا کرتی ہوں کہ مالک ریاض حسین شاہ صاحب کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے یہ جو پاک کام اور نیک کام کیا ہے، مولا ان کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے تو دنیا میں ہی جنت کا مالک، انشاءاللہ وہ ابھی بھی جنت میں ہی بیٹھے ہیں۔